السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور پیارے لسنرز. ناول رقیب الفت کی آگے کی اقساط انشاءاللہ کل سے اپلوڈ ہونا شروع ہوں گی. تو آپ لوگوں کی کوآپریشن کا بہت شکریہ. انشاءاللہ ہر 2-3 دن بعد ناول صراط مستقیم کی ایک ایپیسوڈ اپلوڈ ہوگی اور باقی دنوں میں ناول رقیب الفت. اب چلتے ہیں ناول کی طرف. ناول صراط مستقیم قسط نمبر 8. حاشر دوڑ کر آگے گیا جبکہ روا یوں ہی رو رہی تھی. وہاں ایک بکری درد سے تڑپ رہی تھی. شاید رات بھر وہ بچہ پیدا کرنے کی تکلیف کو سہ سہ کر بے ہوش ہو گئی تھی. حاشر نے آگے بڑھ کر فوراً ہی اس کی مدد شروع کر دی. وہ کسی ماہر چرواہے کی طرح اس کی مدد کر رہا تھا. روا جاؤ اس کے لیے پیالے میں دودھ اور چارہ لاؤ. روا پلٹ کر دوڑتی ہوئی گئی اور بکری کے لیے غذا لے آئی. لیکن جب وہ واپس آئی تو 2 ننھے بکری کے بچے حاشر کے ہاتھ میں تھے اور انہیں وہ تھپک تھپک کر ہوش دلا رہا تھا. تھوڑی دیر میں بکری کے بچے اور بکری بالکل ہوش میں آ گئے. روا بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی. حاشر جیسے ہی کھڑا ہوا پیچھے سے روا نے اسے کس کر پکڑ لیا اور خوشی خوشی بولی، تھینک یو سو مچ. مجھے تو لگ رہا تھا مجھے کچھ ہو جائے گا اسے یوں تڑپتا دیکھ کر. حاشر 1 منٹ کے لیے اسٹل ہوا. اس کا دل اتنا نرم ہے. یہ وہی لڑکی ہے جس نے عمر کا لحاظ کیے بغیر ہی حاشر کے منہ پر تھپڑ مارا تھا. تو کیا مسئلہ صرف اور صرف اس کی تربیت کا تھا؟ آج اسے یوں روتا دیکھ حاشر کو اندازہ ہو گیا کہ وہ بری نہیں ہے. چل ہٹ پیچھے. حاشر نے خود کو اس کے ہاتھ سے چھڑایا اور آگے بڑھ گیا. روا نے منہ نہ بنایا بلکہ وہ ہنستی رہی اور ان معصوم بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو گئی. شام کا وقت تھا. نماز کے بعد روا وہاں قریب ندی کے کنارے بیٹھے چائے پی رہی تھی کہ پیچھے سے اسے شمشیر کی آواز آئی. روا اس نے چونک کر پیچھے دیکھا لیکن اس کے چہرے پر عجیب سی بیزاری در آئی تھی. چلو تمہیں کچھ دکھاتا ہوں، وہ بولا. نہیں مجھے کچھ نہیں دیکھنا. میں کچھ وقت اکیلے بیٹھنا چاہتی ہوں. روا نے اس کی طرف رخ بھی نہ کیا. شمشیر کو اس کا بدلا ہوا لہجہ کچھ عجیب لگا تو اس کے قریب ہی ایک پتھر پر بیٹھ گیا. کیا ہوا؟ یوں منہ پھلا کر کیوں بیٹھی ہو؟ نہیں میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے. پھر بات کیوں نہیں کر رہی؟ شمشیر اس کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا. روا اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی. بس ایسے ہی. اب میں شادی شدہ ہوں. میں تمہارے انکل کی بیوی ہوں، یعنی کہ تمہاری آنٹی. تو ذرا فاصلے سے بیٹھا کرو اور بالکل عزت سے بات کیا کرو مجھ سے. اس 19 سال کی کلی جیسی لڑکی کے منہ سے یہ لفظ سن کر شمشیر نے زوردار قہقہ لگایا اور پھر ہنستا ہی چلا گیا. اب تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں آنٹی بولوں؟ وہ پھر ہنسنے لگا. آنٹی بولو یا نہ بولو لیکن عزت اپنی چچی کی طرح ہی دو. تم نامحرم ہو میرے لیے. روا اس کو یوں ہنستا دیکھ غصے میں آئی. روا کی بات سن کر شمشیر کی ہنسی کو بریک لگی. میں نے تمہارے ساتھ کب بدتمیزی کی ہے ویسے؟ شمشیر نے کچھ سنجیدگی سے پوچھا. کی نہیں ہے اور نہ کر سکتے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اب ہم کچھ فاصلے سے رہیں جیسا ہمارا رہنے کا حق ہے.
شمشیر نے اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے ہاں میں گردن ہلائی۔ روا کو اب شمشیر کی ذات میں کچھ زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ اسے حاشر پسند آ گیا تھا، وجہ یہ تھی کہ وہ کسی نامحرم کے ہاتھوں کا کھلونا نہیں بن سکتی تھی۔ اس نے اپنے دل کو بھی سمجھا لیا تھا کہ اب وہ حاشر کی عزت ہے اور وہ اپنی عزت کی بھرپور حفاظت کرے گی۔ اچھا اب چلو تو صحیح، ایک چیز دکھانی ہے تمہیں۔ کیا ہے بھائی؟ مجھے نہیں دیکھنی، روا نے جھنجھلا کر کہا۔ چلو یار بور مت کرو۔ روا اس کی زبردستی پر کھڑی ہو گئی۔ کہاں لے جا رہے ہو؟ روا بیزار سی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ تھوڑا دور چل کر ہی دونوں ایک گھر تک پہنچے۔ وہ ایک پکا گھر تھا، لگتا تھا جیسے نیا تعمیر کیا گیا ہے۔ وہاں سے کچھ آوازیں آ رہی تھی۔ روا نے شمشیر کی طرف دیکھا، جیسے پوچھ رہی ہو کیوں لائے ہو یہاں؟ شمشیر نے اسے اشارے سے اپنے قریب بلایا۔ روا نے گردن کو تیز تیز نفی میں ہلایا۔ یہ مجھے اپنے قریب کیوں بلا رہا ہے؟ اس نے دل میں سوچا۔ ارے آؤ نا یار، شمشیر نے بلند آواز میں کہا تو روا اس تک گئی۔ سامنے گھر کی کھڑکی کھلی تھی۔ روا کی حیرت کی انتہا نہ رہی کیونکہ اندر ایک چھوٹا سا پرانے زمانے کا ٹی وی رکھا تھا۔ روا نے شمشیر کی طرف دیکھا۔ یہی دکھانے لایا ہوں تمہیں، اس گھر میں ٹی وی ہے اور اس کھڑکی سے نظارہ بھی بہت اچھا ہو رہا ہے۔ روا اتنے عرصے بعد کسی الیکٹرانک اسکرین کو دیکھ کر بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی، جیسے زندگی میں پہلی بار بجلی سے چلنے والی چیز دیکھی ہو۔ اس ٹی وی میں زیادہ صاف تصویر نہیں آ رہی تھی، لیکن دیکھنے والے کو سب سمجھ آ رہا تھا۔ پھر رات کا اندھیرا چھانے لگا تو دونوں ہی واپس لوٹ آئے۔ یہ دکھا رہا تھا، تم پتہ نہیں کیا سمجھ رہی تھی؟ شمشیر نے اسے شکوہ کن نگاہوں سے دیکھا۔ تو بتا دیتے نا، اتنا سسپینس کیوں کیا تھا؟ اچھا چلو اب روز جایا کریں گے ٹی وی دیکھنے، ابھی میں جا رہا ہوں۔ ہاں چلو صحیح ہے۔ روا خوش ہو گئی، اسے ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ جو مل گیا تھا۔ پھر اگلے کئی روز تک دونوں ساتھ اس کھڑکی سے ٹی وی دیکھنے لگے۔ پھر یوں ہوا کہ روا بکریاں چراتی چراتی وہیں چلی جاتی اور اکیلے ہی شمشیر کے بغیر بھی ٹی وی کے نظارے کراتی۔ ایسے ہی ایک دن روا اکیلے ٹی وی دیکھنے پہنچی۔ اس میں ایک عالمی خبروں کا چینل لگا ہوا تھا۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کیونکہ وہ انگریز نیوز اینکر بڑے جوش و خروش سے ایک شخص کے کالے دھندوں اور لڑکیاں اسمگلنگ کے کاروبار پکڑ کر اسے سزا مل جانے کی نوید سنا رہی تھی۔ اور وہ شخص اور کوئی نہیں، اشرف حسین تھا، یعنی روا کا باپ۔ اشرف کی تصویر بھی ٹی وی پر واضح نظر آ رہی تھی۔ روا کا ہاتھ تمام باتوں کو سن کر بے ساختہ اپنے دل پر گیا تھا۔ کیا اس کا باپ یہ سب کرتا تھا؟ کیا جو اتنا بے تحاشا پیسہ ہے ہمارے پاس، اتنی پاور ہے، وہ سب بابا کے ان کاموں کی وجہ سے ہے؟ اس کی سوچوں کا تسلسل اینکر کی آواز پر ٹوٹا تھا۔ اشرف حسین کو ان کے تمام غیر قانونی افعال کی وجہ سے تاعمر قید بامشقت دے دی گئی ہے اور ان کے تمام مال اسباب کو بھی ضبط کر لیا گیا ہے، جبکہ ان کی بیٹی روا ابھی بھی منظر سے غائب ہے۔ اس کی گمشدگی کو ایک عرصہ ہو چکا ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ اشرف حسین نے اسے خود کہیں چھپا دیا ہے یا وہ اغوا ہو چکی ہے یا وہ اپنے کسی واقف کار کے ساتھ ہے۔ روا کے لیے یہ سب سننا بڑا ہی اذیتناک تھا۔ وہ اندھا دھند دوڑتی ہوئی گھر پر پہنچی۔ حاشر گھر میں نہیں تھا۔
وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے غموں کی فہرست بہت لمبی تھی۔ اس کے باپ کے ساتھ جو ہوا، اس کے باپ نے جو دوسری لڑکیوں کے ساتھ کیا، سب بہت تکلیف دہ تھا۔ روتے روتے اسے رات ہو گئی، لیکن اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ حاشر جب گھر آیا تو اس کی یہ حالت دیکھ کر پوچھنے لگا، کیا ہوا ہے؟ رو رو کر منحوسیت کیوں پھیلا رہی ہو؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی سر میں درد تھا۔ روا نے جھوٹ بول کر نارمل ہونے کی اداکاری کی۔ پھر کئی روز وہ اس شدید غم میں مبتلا رہی۔ جب اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بحال ہوئی تو اسے یہ خیال ستانے لگا کہ اب وہ مرہون سی امید جو اس کی حاشر کی قید سے آزاد ہونے کی تھی، اب وہ بھی دفن ہو چکی ہے۔ اب اگر جائے گی بھی تو کس کے پاس، اور پیسہ خرچ کر کے اسے یہاں سے آزادی دلا کر اسے اس علاقے سے کون بھیجے گا؟ وہ بہت پریشان تھی۔ ندی پر کپڑے دھونے آئی تو اس سے شمشیر مل گیا۔ کہاں غائب ہو؟ اتنے دن ہو گئے، ہم ٹی وی بھی دیکھنے نہیں گئے ساتھ۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا اب۔ کیا ہوا؟ اداس کیوں ہو؟ شمشیر نے پوچھا۔ نہیں، اداس نہیں ہوں، مصروف ہوں۔ اچھا، میری ایک بات سنو، تمہیں کیا اس ماحول اور اس جگہ سے آزادی چاہیے؟ روا نے ایک نظر حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ آج تمہیں اتنے عرصے بعد خیال آیا کہ تم مجھے آزادی دلا سکتے ہو؟ روا کا لہجہ متجسس تھا۔ ہاں، ابھی ایک موقع ہاتھ آیا ہے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ رکو، میں بتاتا ہوں۔ میں یہاں کے بادشاہ کے شاہی محل میں کام کر رہا ہوں آج کل۔ تم بھی چلو، وہاں تمہیں ملازمہ لگوا دوں گا تو تمہاری اس عذاب جیسی زندگی سے جان چھوٹ جائے گی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ شاہی محل، بادشاہ؟ میں سمجھی نہیں۔ اس دنیا میں ایسا کون سا ملک ہے جہاں ابھی بادشاہت قائم ہے؟ پاگل ہو گئے ہو کیا تم؟ وہ بہت حیران ہو رہی تھی۔ ارے ہم اسی ملک میں ہیں جس کے شاہی محل کی میں بات کر رہا ہوں۔ روا کے چہرے کے زاویے ایسے تھے کہ اس نے کوئی ایلین دیکھ لیا ہو۔ ہم برونائی دارالاسلام میں ہیں، یہاں بادشاہت قائم ہے اور میں اسی ملک کے شاہی محل میں خدمت گزار ہوں۔ وہ کہہ رہا تھا اور روا کو لگ رہا تھا جیسے اس کے پیروں کے نیچے زمین نہیں مارس ہو۔ اور شمشیر یہاں سے ترکی کتنا دور ہے؟ بہت زیادہ دور، شمشیر کا کہنا تھا۔ بس وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ اللہ، میں یہ کہاں پھنس گئی؟ اور یہ اس ملک میں کیا ترکی بولی جاتی ہے؟ روا نے بےتاب ہو کر پوچھا۔ نہیں، یہاں کی قومی زبان ملایو ہے۔ تو پھر تم اور حاشر اتنی اچھی ترکش کیسے بول لیتے ہو؟ آتی ہے ہمیں کئی زبانیں۔ روا اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ اسے تو لگ رہا تھا اپنے ہی ملک کے کسی جنگل میں ہے، لیکن میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ اسے ایک دم شدید وحشت ہونے لگی۔ روا، تم ٹھیک ہو؟ ہاں، میں ٹھیک ہوں۔ تم کیا کہہ رہے تھے؟ مجھے نوکری دلواؤ گے محل میں؟ ہاں، میں دلوا سکتا ہوں، لیکن حاشر وہ اجازت نہیں دیں گے۔ روا کے دماغ میں کچھ چل رہا تھا۔ میں بات کر لوں گا انکل سے، ویسے بھی ان سے کام نہیں ہوتا، سب بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، تو تمہاری کمائی ان کے کام آ جائے گی اور تمہارا بھی کچھ ماحول بدل جائے گا۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ ہاں، مجھے نوکری کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر کل چلیں گے۔ شمشیر نے مجھ سے بات کی ہے، وہ تمہیں محل میں نوکری دلوائے گا خادمہ کی، کل چلی جانا اس کے ساتھ۔ حاشر نے جس آسانی سے اجازت دی، روا کے لیے ہضم کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اگلے روز روا شمشیر کے ساتھ ایک تانگے میں روانہ ہوئی۔ وہ چلتے چلے جا رہے تھے۔
نہ جانے کون سے اونچے نیچے راستوں پر سے گزر کر تقریباً 3 گھنٹوں بعد ہی وہ شاہی محل کے اطراف میں داخل ہوئے۔ اسے دور سے ہی دیکھ کر روا کی آنکھیں خیرہ ہو رہی تھیں۔ اتنا بڑا اور شاندار محل اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے اپنے ملک میں ایک بہت خوبصورت محل موجود تھا، وہ جو کئی بار دیکھ چکی تھی۔ توپ کاپی محل، جو کہ عثمانیہ سلطنت کے عظیم خلیفاؤں اور ان کے خاندان کی رہائش گاہ ہوا کرتی تھی، آج اسے ایک میوزیم بنا دیا گیا تھا۔ لیکن اس نے آج تک ایسا حسین اور شاندار رہائشی محل نہیں دیکھا جہاں شاہی خاندان بھی رہائش پذیر ہو۔ شمشیر اس ملک کے بادشاہ کی عمارت، اس کے گیس اور معدنی تیل کے کاروبار اور اس کے محل کے ہزاروں کمروں، سینکڑوں لگژری گاڑیوں کے بارے میں روا کو بتا رہا تھا۔ وہ جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ وہ خود بھی بہت امیر ہوا کرتی تھی، لیکن ایسی بے بہا دولت کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ دونوں پرمٹ دکھا کر محل کی حدود میں داخل ہو گئے اور پھر شمشیر نے بڑی ہی آسانی سے اسے کام پر رکھوا دیا۔ وہ کچھ عرصے تو شاہی باورچی خانے میں بطور برتن دھونے والی کے کام کرتی رہی، لیکن پھر اس کے حسن کو دیکھ کر اسے شہزادی ہانیہ کی ذاتی خادمہ بنا دیا گیا۔ اسے وہیں سرونٹ کوارٹرز میں ایک کمرہ بھی ملا تھا۔ وہ محل کا ماحول دیکھ کر دنگ تھی۔ وہاں اس نے کبھی کسی عورت کو بے حجاب نہیں دیکھا تھا، خواہ وہ ملازمائیں ہوں، ملکہ ہوں یا شہزادی۔ اسے حاشر کی بات یاد آئی تھی کہ یہاں کوئی بھی اس طرح بے حجاب نہیں گھومتا۔ وہ بالکل صحیح کہہ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ ہانیہ نے جب پہل روا کو دیکھا تو اپنی پلکیں پلٹنا بھول گئی۔ گو کہ وہ خود بھی بہت حسین تھی، لیکن روا کی خوبصورتی اسے بہت متاثر کیا تھا۔ میں ترکی سے ہوں شہزادی۔ روا نے اتنے دنوں میں ملائیو کافی حد تک سیکھ لی تھی، لیکن اس کا لب و لہجہ وہی ترکش جیسا تھا، اسی لیے وہ شہزادی کو شہزادی کہتی تھی۔ اس کی زبان سن کر ہانیہ کو وہ بہت اچھی لگی۔ پھر اس نے مختصر ہی اپنے بارے میں ہانیہ کو بتایا کہ وہ ترکی سے ہے اور یہاں کچھ عرصے سے بطور ملازمہ کام کر رہی ہے۔ پھر ہانیہ کی دوستانہ طبیعت کی وجہ سے وہ بہت جلد ہی اس کے ساتھ بہت کمفرٹیبل ہو چکی تھی اور اب اس کی خاص خادماؤں میں شمار ہونے لگی تھی۔ اتنے سارے پیسے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا میں اتنے پیسوں میں ترکی واپس جا سکوں گی؟ اور اس میں میری مدد کون کرے گا؟ لیکن اب میں ترکی جا کر کروں گی کیا؟ بابا تو ہے نہیں، گھر بار بھی سب ختم ہو گیا ہے۔ آج اسے پہلی تنخواہ ملی تھی، جو ایک معقول رقم تھی۔ وہ اپنے کوارٹر کے بستر پر لیٹی یہی سب سوچ رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک کھٹاک کی آواز سے اس کے کمرے کی کھڑکی کھلی اور کوئی اندر داخل ہوا۔ روا کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی جب اس نے اپنے سامنے حاشر کو دیکھا۔ تم یہاں؟ روا کے منہ سے یہی نکلا۔ ہاں میں یہاں، بھول گئی کیا تو؟ ایک عدد شوہر بھی ہے تیرا۔ آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ میں موجود پیسے چھین لیے اس نے۔ وہ اسے بس دیکھ کر رہ گئی۔ وہ بھولی نہیں تھی کہ مزاحمت کرنے پر اسے کس طرح مار پڑتی تھی۔ تم یہاں کیسے آئے؟ اتنی سخت سیکیورٹی میں تم اندر کیسے آ سکتے ہو؟ ہاں تو یہ سیکیورٹی میرے لیے نہیں ہے جو تیرے کمرے میں کوئی آ نہیں سکتا۔ حاشر ان اتنے زیادہ پیسوں کو گن کر خوش ہو رہا تھا اور ساتھ روا کو بغیر دیکھے جواب دے رہا تھا۔ اب میری بات سن کان کھول کر، دل لگا کر کام کر اور ایسے ہی مجھے پیسہ دے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا، جیسے کھڑکی سے آیا تھا ویسے ہی۔ روا اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھتی بستر پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں
آنسو تھے، آج وہ بالکل خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ ٹو بی کنٹینیو AW اردو ناولز، ڈونٹ کاپی مائی ناول، اور ایپیسوڈ لائک سبسکرائب ضرور کیا کریں، کمنٹ کیا کریں، اور بڑی محنت لگتی ہے روز ایپیسوڈ دینے میں، تو غلطی کا میں بیشی کو ضرور معاف کر دیا کریں۔ اب یہ فونٹ پہ میں کام کر رہی ہوں، اس کا فونٹ بھی تھوڑا سا صحیح نہیں آیا ہے، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم۔ اللہ حافظ۔